علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب۔ پروگرام پائی رنگ کے ساتھ امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں، ریاست جموں کشمیر کی جانی پہچانی شخصیت، اور ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ عظیم داد صاحب بات چیت کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ یہ پروگرام ناظرین کو پسند آئے گا، کیونکہ یہ ہماری ریاست جموں کشمیر سے جڑا ہوا پروگرام ہوگا، اور ایسے اس میں حقائق ہے کہ جو بہت کم جگہوں پہ، بہت کم ٹی وی چینلز پہ، میڈیا میں بہت کم آتے ہیں۔ عظیم داد صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ سب سے پہلے عظیم داد صاحب آپ تعارف اپنی زبان سے کرائیں کہ کس جگہ پیدا ہوئے، کہاں تعلیم حاصل کی، اور تحریک آزادی کے ساتھ لگاؤ کب ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیدائش میرپور محلہ نلوئی میں، تعلیم پہلے مڈل پرائمری اسکول حیدرآباد گوپی چاند کی بلڈنگ تھی، وہاں اسکول تھا پرائمری، وہاں پر ماشاء اللہ۔ مڈل کے لیے ہم ڈکی درزیاں جو ہے اس پر 7th کلاس میں، 6ٹھی کلاس میں داخلہ لیا۔ 6ٹھی کا امتحان وہاں پر دیا تو ڈیم بن گیا، تو نیم میپر آ گئے، تو نیم میپر میں ماڈل اسکول جو اکبر روڈ پر واقع ہے، آج کل اس کی بیک پر پائلٹ اسکول بھی ہے، تو اس میں وہاں 7ویں اور 8ویں کلاس پڑھی۔ تو پھر مڈل میں میٹرک جو ہے وہ گورنمنٹ ہائی اسکول، پائلٹ ہائی اسکول میں ہوئے۔ تو اس کے بعد ڈگری کالج میپر میں 71 سے لے کر 74 تک وہاں پڑھائی کی۔ اس کے بعد پھر کراچی میں LLB میں داخلہ لیا۔ تو LLB میں داخلہ لینے کے بعد 83 جنوری 6 تاریخ کو لائسنس میرا بنا، تو پھر عبدالخالق انصاری صاحب ان کے ساتھ میں وکالت کرتا رہا ہوں۔ میرپور میں اگلی بات جو آپ نے کی ہے سیاست کی، تو اس میں تھوڑی سی ایک لمبی سی بات یہ نہیں کروں گا۔ 7ویں کلاس میں ہم پڑھتے تھے تو ہمارے ایک دوست ملک معروف صاحب جو بار کے صدر ہیں، ملک ارشد صاحب، ان کے تایا زاد بھائی تھے۔ ان کے والد سے ان کی رائفل گھر پر پڑی تھی، کوئی ان کے رشتہ دار ڈڈیال سے آئے تو ان نے رائفل چلائی، بندہ مر گیا، تو ملک صادق صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب وہ 7ویں کلاس میں ہم پڑھتے تھے تو ان کے وکیل عبدالخالق انصاری ہی تھے، وہ چونکہ ہمارے واقف تھے۔ جب ہم دونوں 7ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ کچہری میں گئے تو انصاری صاحب تھوڑے سے پریشان ہو گئے، آپ کدھر آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا جی وہ اس کی والد صاحب کی تاریخ ہے، یہ کہہ رہے تھے کہ ملنا ان سے۔ کون سے والد صاحب ہیں؟ اس نے معروف صاحب نے کہا جی کہ وہ بیچارہ فوت ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی کہ ان کے وکیل آپ ہی ہیں، محمد صادق ملک سنگوٹ کے۔ اچھا، پھر انصاری صاحب نے اس وقت تھاندار کو بلایا، انہوں نے کہا جی کہ بخشی خانے میں لے جائیں، ان کو ملاقات کر کے واپس۔ اس طرح ہم 8 تاریخ میں آتے جاتے رہے ہیں۔ وہاں دیکھا دیکھی، وہاں پر محمود علی قصوری صاحب کو میں نے دیکھا، انصاری صاحب کے مقابلے میں وہ لوگ بڑے وکیل پاکستان سے لاتے تھے۔ ایک بروئی صاحب آئے، یا بختیار صاحب آئے، ایک حکیم چراغ دین گجرات کے، لیکن ہم نے یہ بچپن میں 8ویں 9ویں کلاس میں دیکھا ہے کہ SM ظفر صاحب بھی، جو بھی پرانے پاکستان سے اونچے ناموں والے وکیل آئے ہیں وہ انصاری صاحب کے کیس جیت کر نہیں گئے۔ وہ اتنے اللہ کے فضل و کرم سے ٹیلنٹڈ تھے۔ اس وقت سمجھے بچپن میں یہ ایک شوق پیدا ہو گیا جی کہ وکالت، یہ گون پہنی ہوئی دیکھیں آگے پیچھے، تو شوق پیدا ہوا وکالت کرنے کا۔ تو پھر اللہ نے کیا، آہستہ آہستہ ہو گیا۔ تو وکالت میں بھی اور سیاست میں بھی میرے استاد عبدالخالق انصاری ہی ہے۔ اچھا، یہ جموں کشمیر معاذرہ شماری جو بنی ہے، یہ پہلی دفعہ کب اس کی جو ہے نا مرز وجود میں آئی، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ جموں کشمیر معاذرہ شماری سال 1965 میں وجود میں آیا تھا۔ اس وقت آزاد شمیر میں عبدالخالق انصاری صاحب کی پارٹی عوامی کانفرنس تھی۔ صحیح۔
ملک عبد المجید صاحب کی کشمیر انڈیپینڈنٹ کمیٹی تھی. معاہدہ شماری کے نام سے ایک دو گروپ بنے ہوئے تھے, ایک سیالکوٹ گروپ اور ایک گجرانوالہ گروپ. گجرانوالے میں میر بھائی صاحب تھے یا کوئی اور بھی ساتھی ہوں گے. تو سیالکوٹ میں غلام احمد جرا صاحب جو جموں سے آئے تھے ان نے بنایا. 1964 میں شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ پاکستان کے دورے میں آئے. جب 1962 میں انڈیا نے چائنا سے مار کھائی تو کانگریس کے لیڈروں نے, جنہوں میں خاص طور پر میں نام لوں گا ولبھ بھائی پٹیل, بہت کٹر قسم کا متعصب ہندو تھا, اس نے بھی نہرو کو کہا جی آپ زندہ ہیں تو اس مسئلے کو حل کریں, ورنہ ہم دو دشمنی نہیں پال سکتے. چین کے ساتھ بھی دشمنی کرے, پاکستان سے ساتھ کریں, تو پھر آپ بہتر رہے گا تو پہلے آپ کشمیریوں سے طے کر لیں, پاکستان سے طے کر لیں. تو شیخ عبداللہ اس وقت, حضرت شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ اس وقت 13 سال جیل میں رہنے کے بعد کورٹ کی طرف سے بری ہوئے تھے. بری ہوئے تھے, نہرو نے ان کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں آتا, میں نے کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں, جیلیں کاٹی ہیں, اب میں آپ کے پاس آ جاؤں اپنے مطالبے کے بغیر تو لوگ کہیں گے یہ بھی بکا ہوا ہے, لہٰذا پہلے آپ اعلان کریں. شیخ صاحب نے پنڈت جواہر لال نہرو سے پہلے اعلان کیا کہ ہم خود مختار کشمیر کے لیے تیار ہیں, آپ آئیں تو بات تو کریں نا ہمارے ساتھ. پھر شیخ صاحب نے اپنی نیشنل کانفرنس کا اجلاس بلایا, اس میں بڑے بڑے لوگ شامل تھے. انہوں نے کہا جی کہ سیاست میں تو مذاکرات بند نہیں ہوتے ہیں, آپ مذاکرات کریں. پھر وہ مذاکرات کے لیے گئے ہیں تو پنڈت جواہر لال نہرو نے انڈیپینڈنٹ کشمیر کو تسلیم کیا, ساتھ یہ کہا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں, پاکستان نہیں مانتا, پاکستان کی گورنمنٹ تسلیم نہیں کرتی, تو کل وہ ہم نکل آئیں گے تو وہ قبضہ کر لے گا, تو پھر آپ ان کو روک لیں گے. بہتر یہ ہے کہ آپ پاکستان میں جائیں, پاکستان میں جانے کے بعد ان سے مشورہ کریں, وہ بھی مان جائیں تو پھر ایک مشترکہ اسٹرگل کے تحت کشمیر کو آزاد کر دیا جائے. لہٰذا شیخ صاحب پہلے انگلینڈ گئے ہیں. چودھری, اب بعض لوگ ہم پر تنقید کرتے ہیں جی آپ چودھری حسین کے پیچھے لگے, یہ لگے وہ, ہم ملک کے لیے. چودھری صاحب نے مجھے جیل میں, ہم کٹھے رہے ہیں 2-2.5 سال, انہیں کہا کہ علاقے پاکستان کی کوئی قرارداد موسوں کانفرنس کے اجلاس میں پاس نہیں ہوئی جو سری نگر میں 19 جولائی کو ہوا تھا. البتہ 18 جولائی کو جو قرارداد ہوئی تھی, اجلاس ہوا تھا, اس میں انڈیپینڈنٹ کشمیر کا ہوا تھا. وہ چودھری غلام عباس نے جموں جیل سے لیٹر لکھا تھا, تو اس لیٹر کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی, لیکن ویو جی چودھری نور حسین صاحب نے کہا کہ جب چودھری غلام عباس جموں جیل سے رہا ہوئے تو انہیں پاکستان آنا تھا, تو ان کے لینے کے لیے سیالکوٹ میں گیا ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا, اس وقت گاڑی میں میں اور چودھری غلام عباس اور ہمارا ڈرائیور تھا اور کوئی بھی نہیں. میں نے کہا آپ نے یہ خط جو ہے خورشید صاحب کو دیا صحیح ہے؟ انہوں نے کہا جی صحیح ہے. یہ آپ نے کیوں دیا تھا؟ اس لیے نہیں دیا تھا, آپ نے میپور میں دیکھا کتنا قتل و غارت ہوا ہے, آپ نے جموں میں دیکھا ہے کتنے قتل و غارت ہوا ہے, کتنے اغوا ہوئے ہیں, کتنا کچھ ہوا ہے. اگر ہماری ریاست خود مختار تسلیم ہو جائے, کم از کم یہ نہ ہوتا. تو ویسے پھر چودھری صاحب سے میں نے مذاق کیا, تو آپ پھر اعلان کیوں نہیں کرتے کہ میں بھی خود مختار کشمیر کا حامی ہوں؟ انہوں نے کہا وقت کی گزر گیا ہے. تو اس کے بعد شیخ صاحب نے بقول چودھری نور حسین صاحب سے انہوں نے مشورہ کیا, انہوں نے کہا جی کہ جواہر لال نہرو صاحب نے یہ بات کی ہے تو میں اب پاکستان میں جا رہا ہوں, ایوب خان سے ملاقات کرنی ہے, تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ہم سب نے کہا, اس وقت 5-6 آدمی کو چھتروں کے چودھری تھے جو وہاں پر جو انگلینڈ میں اس وقت بھی ٹریولنگ کا کام کرتے تھے, نام یاد ہی, ایک نام چودھری فضل حسین جو کریال ہوٹل کے مالک تھے, وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے, تصویریں بھی ہیں. ان سب نے کہا جی کہ اگر آپ کے انڈیا اور پاکستان دونوں خود مختار کشمیر کو مان جاتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ پنڈی گئے ہیں. تو سیاستدان ہوتا ہے. پنڈی میں
شیخ صاحب نے سب سے پہلے راولپنڈی کمپنی باغ میں جلسہ کیا. پنڈی کی تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ نہ کسی پاکستانی نے کیا ہے اور نہ کسی کشمیری نے کیا ہے. پتہ چلا کہ شیخ صاحب واقعی کشمیر کے لیڈر تھے. پھر انہوں نے جنرل یو خان سے 2-3 پہلی ملاقات کی, وہ نہیں مانا. دوسری بات کی, شیخ صاحب وہ لیڈر تھے, بات سمجھا سکتے تھے. تیسری ملاقات میں انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے, انڈیا بھی اگر اس کو یقین دہانی کراتا ہے, کشمیر خود مختار بنتا ہے, ہم ایکسیپٹ کر لیں گے, لیکن پہلے آپ آزاد کشمیر میں جائیں, لوگوں سے مشورہ کریں. ہم خود مختار کشمیر تسلیم کر لیں تو آزاد کشمیر کے لوگ کل ڈانگ سوٹا لے کر میرے پیچھے پڑ جائیں, یہ بات نہ ہو. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں. انہوں نے جب پہلا ہی جلسہ مظفر آباد میں غالباً 25 مئی کو کیا ہے, 27 ہے یا 25 ہے, زیادہ چانس 25 کا ہے, وہ جلسہ کر رہے تھے. اس دوران ان کو اطلاع ملی جی کہ پنڈت جواہر لال نہرو جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں, لہٰذا ہماری غلامی کی ایک دوسری قسط وہاں سے شروع ہو گئی. تو وہ سارا پروگرام جو کو کرنے والا فوت ہو گیا, تو شیخ صاحب واپس آ گئے. تو اس دوران انہوں نے جلسے میں کہا تھا کہ کشمیر کے لوگوں, کشمیر کے دونوں طرف ایک آواز ہونی چاہیے, ایک تنظیم ہونی چاہیے. تو لہٰذا اس وقت معاہدہ شماری بھی چونکہ بن گیا تھا 1955 میں معاہدہ شماری بنا تھا. جو شیخ صاحب گرفتار ہوئے 1964 میں, تو مرزا افضل بیگ صاحب کی صدارت میں معاہدہ شماری بنا تھا. تو پھر یہاں کے لوگوں نے سب نے مل کر فیصلہ کیا جی کہ یہاں بھی آزاد کشمیر میں بھی معاہدہ شماری بناتے ہیں. لہٰذا یہ شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کے کہنے پر خود معاہدہ شماری بنا تھا. وہ لوگ کافی لوگ ان کی یہاں مخالفت کرتے ہیں. مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بڑے قد کے لیڈر تھے. یہاں پر نہ کشمیری کی دال گلتی تھی نہ پاکستانیوں کی دال گلتی تھی. لہٰذا ان کو غدار کہنا شروع کیا. غداری کا بات انہوں نے کچھ بھی نہیں ثابت کر سکے. اب حتیٰ کہ ان کی گرفتاری جو ہے گلمرگ ریسٹ اس میں ایز وزیر اعظم ریاست جموں کشمیر, ابھی وزیر اعلیٰ نہیں ہو بنے, ایز وزیر اعظم وہاں پر اجلاس کرنے کے بعد سوئے ہوئے تھے. رات کو ان کو گرفتار کیا گیا یہ الزام لگا کر کہ آپ نے پاکستان کی فوجی جرنیلوں کے ساتھ یہاں گلمرگ میں ملاقات کی ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں. تو کیونکہ کشمیریوں پر الزام ایسے ہی لگائے جاتے ہیں, آپ اختلاف کریں. سردار عبدالقیوم خان صاحب پر بھی یہی الزام لگا تھے. یشپال سنگھ یہاں آیا ہے, تو بڑے بڑے لیڈروں نے بھی یہ الزام لگایا کہ ثابت کوئی بھی نہیں کر سکا. کشمیری پر لیڈر کو جب بھی انہیں کرنا ہوتا ہے وہ اس پر یہی الزام لگاتے ہیں گنگا تیارہ اغوا ہوا ہے, مقبول بٹ شہید اور 5 دوسرے ہمارے ساتھی میر قیوم صاحب, میر منان صاحب, جی ایم لون صاحب, ہاشم قریشی, اشرف قریشی, یہ سب لوگ جو ہیں گرفتار ہوئے. ان پر بھی یہی الزام تھا کہ انڈیا کے مدد سے انہیں گنگا تیارہ اغوا کرایا. لیکن 4 سال جیلوں میں رکھنے کے بعد بھی وہ ثابت نہیں کر سکے. وہ ذوالفقار علی بھٹو کی یہ چیز سیاسی بات کہ انہوں نے ان رائٹ آف اپیل دیا. ان کو رائٹ آف اپیل یحییٰ خان نے نہیں دیا تھا. جب سیشن ہائی کورٹ نہیں تھی, ایک کمیشن بنا ہوا تھا نور العارفین کمیشن, اس نے ان کو سزائیں وغیرہ دی ہوئی تھی, اس کے آگے اپیل نہیں آ سکتی تھی. تو پھر اس نے رائٹ آف اپیل دیا. عابد حسن مٹھو ابھی بھی زندہ ہیں, باقی ان کے وکیل سارے فوت ہو گئے ہیں. انہوں نے کیس لڑا تو اللہ کے فضل و کرم سے سپریم کورٹ نے وہ کیس ان کا کامیاب ہوا, بری کیا, سب کو بری ہو کر آئے ہیں. تو اس وقت تک ہماری تحریک کو نقصان پہنچ چکا تھا. معاہدہ شماری کا جو بنیادی مقصد تھا وہ اس کو نقصان پہنچا دیا تھا. اب بٹ صاحب کے بارے میں آپ یہ گلگت سے ایک اورنگزیب نامی نوجوان تھا, میرے 17-18 سال کا تھا, وہ بھی ان کے ساتھ پہلی بار گئے تھے وہ مقبوضہ کشمیر میں جب 1966 میں. ان کے ساتھ وہ ایک میر احمد, وہ وہیں کے رہنے والے تھے لیکن ادھر مہاجر ہو کر آئے ہوئے تھے. ان کی بعد میں رہائش جو ہے رہی ہے بن خرما میں. ایک صوبیدار کالا خان چکار کے تھے,
یہ سب گرفتار ہوئے ہیں، تو وہاں پر بٹ صاحب کو اور امیر احمد صاحب کو سزائے موت ہوئی ہے. صوبیدار کالا خان کو 14 سال سزا ہوئی ہے. وہ 14 سال سزا کاٹ کے آزاد کشمیر آئے تھے اور مادہ شماری کے پلیٹ فارم پر انہوں نے سیاست بھی کی. وہ بوڑھے ہو گئے تھے، بعد میں وہ فوت بھی ہو گئے. جو اورنگزیب تھا اس کی ڈیڈ باڈی اتری رہی ہے کہیں. تو پھر جب ان دونوں نے فیصلہ کیا 68 میں یا سم تھنگ آگے پیچھے، تو مقبول بٹ صاحب اور میر احمد صاحب نے سری نگر جیل کو انہوں نے انتہائی مہارت کے ساتھ، اس نے کوئی سوراخ وغیرہ کیے، جیل توڑی، تو توڑ کر برفانی علاقوں میں سے ہوتے ہوئے، اس وقت میرے خیال میں نومبر اکتوبر کا مہینہ تھا، برف باری شروع ہو چکی تھی، تو پیر ان کے جلے ہوئے وہ مظفر آباد پہنچے ہیں. تو بارڈر پر انہوں نے فوج کو بتایا، پاکستانی فوج کو، ہم گرفتار تھے وہاں پر ہو کر آئے ہیں. پھر انہوں نے گرفتار کر لیا. انہوں نے گرفتار کر کے مظفر آباد جو کالا قلعہ مشہور ہے وہاں رکھا ان کو. وہاں رکھنے کے بعد تو پھر جب ایوب خان کے گورنمنٹ کے خلاف تحریک چل پڑی، تو اس وقت مادہ شماری نے بھی راولپنڈی میں مظاہرے کیے، اور اپنے ولی خان، نواب اللہ خان، نصر اللہ خان صاحب، اور ایک اور تھے خواجہ رفیق صاحب کے والد صاحب تھے. اس طرح کے 4 آدمی تھے. تو مفتی محمود صاحب، انہوں نے کہا جی کہ کشمیریوں کو چھوڑو گے تو ہم کانفرنس میں آئیں گے، ورنہ ہم نہیں آئیں گے. انہوں نے اسٹینڈ لیا. تو اس وقت فوری طور پر جو ہے اپنی ہیلی کاپٹر کے ذریعے آئے. کیسے آئے؟ 2 گھنٹے کے بعد وہ پنڈی پہنچ گئے تھے، بٹ صاحب بھی اور امیر احمد سی. تو پھر انہوں نے اپنی کارروائی جاری رکھی. تو اسی وقت 69 میں مظفر آباد میں مادہ شماری کا غالباً تیسرا کنونشن تھا، 65 کے بعد 67، تو 67 کے بعد 69 میں ان کا کنونشن ہوا. تو انصاری صاحب نے خود مجلس عملہ میں اجلاس نام پیش کیا جی کہ آپ کی بار مقبول بٹ جو ہے نا وہ ہماری پارٹی کے صدر ہوں گے، جو لوگ اس کے اتفاق کرتے ہیں وہ ان کے حق میں ووٹ دیں گے. اس وقت بٹ صاحب کی عمر 31 ایئر تھی، لیکن وہ مادہ شماری کے صدر بنے. صدر بننے کے بعد اس سے پہلے 65 میں جو پبسی سیکٹری تھے، تو 66 میں انہوں نے نیشنل NLF نیشنل لبریشن فرنٹ قومی معاہدہ آزادی، وہ مادہ شماری کا ہی عسکری ونگ تھا، وہ انہوں نے بنایا. اس کے تحت انہوں نے کارروائیاں شروع کی. تو جب صدر بنے ہیں 69 میں، تو ابھی آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز بے شمار کی، نوجوانوں کو لگایا ساتھ، سب کچھ کیا. گرفتار ہو گئے. گرفتار ہونے کے بعد 4 سال تک وہ جیل میں رہے. تو لامحالہ اس کا نقصان تو پہنچا، لیکن انہوں نے تحریک کو چلایا. تو مادہ شماری کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ آزاد کشمیر میں خود مختار کشمیری نام لینے والی عوامی کانفرنس کے علاوہ کوئی نہیں تھی. انہیں عہدوں سے پیار نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ شیر کشمیر کا یہ حکم ہے تمام جماعتوں کو. ملک صاحب بھی بیٹھے اس میں، انصاری صاحب بھی بیٹھے، اور 6 جماعتیں تھیں چھوٹی چھوٹی، ان کے سب کے بندے بیٹھے. تو انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے اب مادہ شماری ایک جماعت بناتے ہیں. لہٰذا انہوں نے 1965 میں وہ جماعت بنائی ہے. تو اس کے تحت پھر کام ہوتا رہا. تو پھر جو آج کل چلتا ہے اس وقت بھی چلتا. کسی کو نوکری، کسی کو پلاٹ، کسی کو پرمٹ لالچ دے کے عملاً دے کر خریدا گیا تو پارٹی ٹوٹتی گئی. پارٹی کے اندر خود مختار کشمیر کے حامی لوگ بھی جو ہے نا وہ بھی ایجنسیوں کے اعلی کار بنے ہوئے تھے. وہ اس موقع پر وہ میں نہیں، وہ تو ہر دور میں ہوتا رہا ہے. ہر دور میں اتنے سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ آدمی ایجنسیوں، اور لکھت پڑھت موجود ہے. یہ نہیں زبانی کلام میں بات نہیں کر رہا ہوں، میری کیا حیثیت ہے اس کی باتیں کرنے کی. جو لکھت پڑھت ہے وہ ہے. اب بٹ صاحب ہیں، بٹ صاحب 77 میں گئے ہیں، دوسری بار گرفتار ہو گئے ہیں. 84 میں ان کو پھانسی ہو گئی ہے. 84 کے 11 فروری کو پھانسی ہوئی ہے. امان اللہ خان نے اکتوبر 84 میں راولہ کوٹ میں کنونشن کر کے لبریشن فرنٹ بنایا ہے. تو مقبول بٹ صاحب کدھر تھے؟ یہ لبریشن فرنٹ کے بانی مقبول بٹ صاحب کیسے بن گئے؟ کتنے لوگ انگلینڈ سے، ملک سرور صاحب، ملک لطیف صاحب اور لوگ جاتے رہے ملنے کے لیے. تو کسی کو بٹ صاحب یہ نہیں کہا کہ میں لبریشن فرنٹ کا ہوں، بلکہ بٹ صاحب نے پھانسی سے پہلے کہا
کہ مجھے برطانیہ میں ماترے قتل کے جرم میں جو یہاں سے 6000 میل دور ہے اس جرم میں سزائے موت دی جا رہی ہے جس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے ساتھ لا تلقی کا اعلان کیا چاہے وہ لبریشن فرنٹ تھا یا نیشنل آرمی تھی جو بھی تھا. تو لیکن مقبول بٹ کو قتل کرانے کے لیے ایک سازش تھی, ایجنسیوں کی سازش تھی, آزادی کا نام ختم کرنا تھا. اب آپ یہ رومان ہے, نوجوان آدمی ہے, ان کی آزادی کی تڑپ تھی تو فلسطینیوں کے حق میں وہ بولے ہیں. وہاں پر انہوں نے رکھا ڈی چوک میں دھرنا, تو فوج کی گاڑی آئی ہے اور ان کو شہید کار کیا. دوسرا لڑکا پنڈی کا تھا عمران شیخ یا کون, وہ بھی بیچارہ بھی شہید ہوا. یہ ہتھ کنڈے ہوتے رہتے ہیں, شروع سے ایسے ہی ہے, شروع سے ہوتے ہیں. اچھا, مقبول بٹ صاحب کے ساتھ آپ کی جو ملاقات ہوئی ہے اور کیسا انسان ان کو آپ نے پایا, اور انصاری صاحب, عبد الخالق انصاری صاحب اور مقبول بٹ صاحب کے آپس میں کیسے تعلقات تھے, کیونکہ ایج کا بھی ڈیفرنس تھا ان میں. مقبول بٹ صاحب کے ساتھ ہماری ہمیشہ ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں. بے شک ہم اسٹوڈنٹ تھے لیکن اسٹوڈنٹ میں نظریے کے لحاظ سے ہمارا جھکاؤ یا لگاؤ مادہ شماری کے ساتھ ہی تھا. میں بٹ صاحب کے دور میں ہی مادہ شماری ضلع کا جنرل سیکرٹری بھی رہا ہوں. وہ عبدالغفور قریشی صاحب صدر تھے, میں جنرل سیکرٹری, اور بھی لوگ تھے, ہوتے رہے ہیں. تو مقبول بٹ صاحب ہمیشہ ہماری رہنمائی بھی کرتے تھے, تربیت بھی کرتے تھے. غصہ ہم کرتے تھے چھوٹے ہو کر بھی, مسکرا کر ہمیں جواب دیتے تھے, بیٹے اس طرح نہیں ہے, یہ اس طرح کام کرنا ہے. ہم نے اس سے, میں واحد بندہ ہوں اب جو زندہ ہوں جس نے اپنے خون کے ساتھ لکھ کر دیا تھا جب میں 74 میں تھرڈ ایئر میں پڑھتا تھا کہ میں وطن کی آزادی کے لیے کسی وقت بھی جب میری جان کی ضرورت ہو میں حاضر ہوں. وہ اپنے خون کے ساتھ لکھ کر ان کو دیا ہوا تھا. تو تلق تھا تو دیا نا, یا وہ کچھ چاہتے تھے تو ہم کرتے ہیں آزادی کے لیے. تو بہت نفیس آدمی تھے. آپ خود جلسے کرتے مادہ شماری کے, وہ جب صدر بنے اسی وقت آج کل آزاد کشمیر میں سبسڈی کا معاملہ, بجلی کا معاملہ آگے پیچھے, اس وقت معاملہ چلا تھا ایک چنگیات کا, ٹیکس کا. تو جو گاڑیوں پہ ٹیکس لگایا جاتا تھا, چنگی کے ٹیکس, یہ عام کھانے پینے کی چیزوں اچھا, ہر قسم کے ٹیکسوں پر. تو پورے آزاد کشمیر میں انہوں نے جلسے کیے ہیں. میر پور میں بھی ہم ٹینٹ لگائے ہیں بینکوں کے سامنے, تو بٹ صاحب خود آ کے کرسیاں لگاتے ہیں. یہ عوامی حقوق کی تحریک, اس کا مطلب ہے کہ یہ مقبول بٹ صاحب نے شروع کی ہے. کب سے شروع کیا, ہر کسی نے شروع کیا ہے. اچھا, انصاری صاحب اس تحریک کو آپ ایک کے ماتھے پر نہیں لگا سکتے. انصاری صاحب نے اینٹی منگلا ڈیم تحریک میں 2 سال جیل کاٹی ہے. ڈیم نہ بناؤ کہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے دیکھو انہوں نے اسی 2 سالوں میں کیا کہتے ہیں وہ دلائی کیمپ میں قرآن پاک کی حفظ کر لیا تھا. یہ اللہ کی دین ہوتی ہے. وہ بھی تحریک تھی منگلور. 70 میں جب الیکشن ہوئے ہیں تو گلگت بلتستان کے لوگوں کو نہیں دے گی رائٹ آف ووٹ نہیں کیا کیا. بٹ صاحب اس وقت نئے صدر بنے ہوتے, گاڑی اپنے لیڈروں کے بھر کر, جن میں انصاری صاحب بھی شامل تھے, میر قیوم صاحب بھی, میر منان صاحب بھی, غالباً جی ایم نون صاحب بھی تھے. یہ سب ویگن پر پھرتے پھرتے آخر گلگت گئے تھے. تو گلگت سے انصاری صاحب نے تقریر کی تھی, گلگت بلتستان یحییٰ خان کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, یہ ہم کشمیریوں کی ہے. اس جرم میں انہیں 6 مہینے سزا ہری پور جیل میں کاٹی ہے. اب لوگ کہتے ہیں نا سزاویں روتے ہیں, جی ہمارے پیچھے بچوں کا کیا ہوگا. ان کے بھی بچے تھے, ہمارے بھی بچے تھے, تو سب کچھ. لیکن وہاں پر جا کر ان کو گرفتار کر لیا گیا, باقیوں کو گلگت بدر کیا گیا. لیکن اسٹرگل جاری رہی. کو کراچی تک گئے ہیں, ہر جگہ کام کرتے رہے ہیں. لیکن حکومت پاکستان کے ناروا سلوک نے لوگوں میں مایوسی پیدا کی, اور کچھ لوگ تحریک سے آگے پیچھے بھی ہوئے. لیکن میں بنیادی طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ اس تحریک کو انڈیا نے میرے خیال میں کم نقصان پہنچایا ہے, پاکستان کے حکمرانوں نے زیادہ پہنچایا. میں پاکستان کا یا نام لے حکمرانوں کا نام لیتا ہوں. زمین کا کیا, زمین اللہ کی ہے, پوری دنیا میں اللہ کی زمین ہے, جہاں بھی آپ جائیں گے وہ آپ کی زمین ہے. اب بات یہ ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں جی کشمیر بنے گا پاکستان, ٹھیک ہے بنائیں پاکستان,
ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بنانے کے لیے 77 سالوں میں کیا کیا ہے؟ ہم نے تو خود مختار کشمیر کرنے کے لیے مقبول بٹ کی جان دی ہے، اورنگزیب کی جان دی ہے، کتنے لوگ وہاں پر ہندوستان میں گرفتار ہوئے ہیں، کتنے گرفتاریاں کاٹ کے یہاں پر ہیں. وہ اسٹرگل خود مختار کشمیر کے لیے تھی نا، آزادی کے لیے تھی. اور اسٹرگل یہی ہے کہ لوگوں سے رائے لی جائے. یہ کشمیر جو ہے نا ہندوستان یا پاکستان کے خاندانوں کا تعلق نہیں ہے کہ ان کے باپوں اور دادوں کی جاگیر ہے یہ لے جائیں گے. ایسے ہم ہی اگر گورنمنٹ پاکستان کی یہ ہے کہ ہم دوست دھاندلی سے کر لیں گے تو پھر میں اس دن بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، اگر وہ کشمیریوں کو غلام رکھیں گے جبرن پھر وہ اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکیں گے. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اور اللہ کی لاٹھی حرکت میں ہے، وہ پھر رہی ہے. جو پاکستان کے حالات ہیں اور اللہ کی لاٹھی کے ہی ہیں. آزادی کے لیے ریاست جموں و کشمیر کے عوام کے لیے کیا پیغام ہے؟ ان کو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ یہ تحریک جو ہے نا اس میں بہتری آئے اور لوگوں کو آزادی کی طرف لے کے جائے؟ دیکھیں اس میں میرے خیال میں پہلے اس کا تھوڑا سا جواب آ گیا. عوام کو پہلی بات ہے آپس میں اتحاد کرنا چاہیے. 1981 میں معاہدہ شماری خود مختار کشمیر کی پارٹی تھی. موسوں کا افانس علاقے پاکستان، سردار ابراہیم صاحب بھی علاقے پاکستان، چودھری نور حسین صاحب بھی علاقے پاکستان. اسی طرح کی تحریک عوامی چلی تھی میپر میں، تو گورنمنٹ نے لوگوں کو خرید لیا تھا. تحریک ختم ہو گئی تھی. میں جیل میں تھا، 1.5-2 سال میں جیل میں رہا ہوں، سارے لوگ رہے. لیکن اتفاق سے ہائی کورٹ نے انصاری صاحب اور چودھری نور حسین صاحب کو رہا کیا، ان کی گرفتاری کو انلیگل قرار دیا. تو وہ گھر نہیں گئے، وہاں سے مظفر آباد سے سیدھے پنڈی سردار ابراہیم صاحب کے پاس گئے، کیونکہ انہوں نے تحریکیں چلائی تھیں، ان کی تحریکیں ٹھس ہو چکی تھی. حیات خان نے ان کو دندے لگا دیا تھا. سردار قیوم حسین موسوں افانس نے بھی تحریک شروع کی. ان کے لوگ جیلیں کاٹنے والے یا مارے کھانے والے ہے ہی نہیں ہیں. جو بھی جیل میں گیا ہے نا، لوگ کہتے ہیں ثابت کرو ہمیں کہ ہم نے کب معافی مانگی ہے. معافی کے لیے ثابت کرنا اتنا ہی ہے کہ ایک بار آپ جیل میں گئے ہیں، وہ تحریک وہیں ہے، آپ رہا ہوئے ہیں تو پھر نہیں گئے تو یہ معافی ہے. اگر یا تو تحریک میں شروع ہی نہ کرو، اگر شروع کرنا ہے تو حتمی نتیجے تک اس کو جاری رکھو. اسی لیے میں تو اپنی آنکھوں میں مصطفیٰ افانس کے لوگوں کو پلندری جیل میں فائل رجسٹر میں دیکھ پہ ان کی بات ہوگی ہے. اب ان کو چھوڑا جا رہا ہے، ان کو گھر چھوڑا، گاڑی کے پاس میپر بھیجا، میپر ایس پی کو آرڈر ہے کہ ان کو گھروں میں چھوڑا. لیکن یہ باتیں آپس میں زیادہ اختلافات پیدا کرتی ہیں. میری جو ریکویسٹ ہے نوجوانوں سے، ہمیں اختلافی بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ماننا چاہیے اگر ان کا حق ہے کشمیر بنے کا، پاکستان میں نعرہ لگانا. وہ کشمیر کو پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو بنائیں. بنانے کا طریقہ کیا اس کو اختیار کریں، خود مختار کشمیر ہی کریں. یہی انصاری صاحب نے کہا تھا سردار قیوم صاحب کو. وہ کہتے تھے میں ان کے ساتھ کیسے چل سکتا ہوں، یہ انڈیا انڈیپینڈنٹ کشمیر کا حامی ہے، میں علاقے پاکستان کا حامی ہوں. میں ابھی 2 سال ان کے خلاف تحریک چلی ہے آزاد کشمیر میں، ان کو میں کیا کیا کہتا رہا ہوں، تو میں کیسے چل سکتا ہوں. تو سردار ابراہیم صاحب نے کہا انصاری صاحب آپ جواب دیں. جو آپ نے انصاری صاحب نے ایک کتابیں میں لکھا ہوا پڑھتا کوئی نہیں ہے، جو انصاری صاحب کی کتاب ہے متاع غرور، صفحہ نمبر 556 یا کچھ ہے، 4 جماعتی اتحاد کا اعلامیہ شروع میں لکھا ہوا ہے، اس کو نکال کر پڑھیں. انصاری صاحب نے کہا جی کہ آپ کشمیر کو پاکستان بنانا چاہتے ہیں، تو کیا آپ بنائیں گے؟ کون بنائے گا؟ میں خود مختار بنانا چاہتا ہوں کہ میں بناؤں گا. کون بنائے گا؟ عوام بنائیں گے. کیا کشمیر کی خود مختار یا پاکستان بنانے کے لیے یہاں پارلیمنٹ نہیں بنے گی؟ جو پارلیمنٹ بنے گی وہ یونائٹڈ نیشن کی نگرانی میں فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کس کے ساتھ ملنا ہے یا خود مختار رہنا. تو پھر ساکیوم صاحب نے جواب نہیں دیا، آپ نے جیب سے پین نکالا، انصاری صاحب کو کہا جی کہ آپ اعلامیہ لکھے. آدھے گھنٹے کے اندر اعلامیہ لکھا، وہ بھی اس کتاب میں شامل ہے. اور اس اعلامیہ کے میں سردار سکندر یار صاحب اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، ان کی وفات سے کوئی 2-3 ہفتے پہلے میں ان کے پاس گیا ہوں، وہ کتاب پڑھ کے سنائیے یہ اعلامیہ تو آپ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے آپ مجھے کہتے ہیں پڑھ کے سناؤ.
میں نے پڑھ کے سنایا انہیں، بالکل ٹھیک ہے. یہ قصہ انہوں نے بھی مجھے سنایا تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اس کے دستخط ہم سب نے کیے ہیں، میں نے بھی کیے ہیں. تو کشمیر کا فیصلہ انڈیا پاکستان کی فوجیں اور سولین نکلنے کے بعد عوام کی رائے سے کرے گی. اچھا، یہ پاری رنگ میڈیا گروپ کے پلیٹ فارم سے انڈیا اور پاکستان کے حکمرانوں کے لیے مخلصانہ میسج دے دیں. میں دونوں ممالک کی ایز ملک ان کی عزت کرتا ہوں. وہ 1.5 ارب کی آبادی ہے آلموسٹ، یہ 23-24 کروڑ کی آبادی ہے. وہ انسان بستے ہیں. انسانی کی خوشحالی کے لیے، بہتری کے لیے ایٹ لیسٹ ان دونوں کے حکمرانوں کو وہ جو وعدہ انہوں نے 13 اگست 1900، وعدہ نہیں ہے، یہ خود انہوں نے قرارداد ڈرافٹ کر کے پیش کی ہے. اس میں امریکہ بھی شامل تھا، انڈیا، پاکستان اور 3 نمائندے اور تھے، ارجنٹائن اور ایک کولمبیا. اس کے جو ایک انڈیا کا نامزد تھا، ایک ارجنٹائن پاکستان کا نامزد شدہ ملک تھا. ان ملکوں نے پھر چاروں نے مل کے امریکہ کو بھی ساتھ شامل کیا. تو اس وقت UNCIP بنی، یونائٹڈ نیشن کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان. تو اس میں کہا جی کہ پاکستان اپنی فوجیں پہلے نکالے گا تو انڈیا اس کی تسلی کرے گا، پر نکل گئی ہیں. ان نے نکلنے کے بعد پھر وہ اپنی بلک آف فورسز نکالے گا. پاکستان گورنمنٹ نے تسلیم کیا ہوا ہے. بلک آف فورسز کا میکسیمم آپ کہتے ہیں 51 نکل جائیں گی، زیادہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن 51 بلک ہو جائے گا. 51 نکل جائیں گی. باقی جو ہوں گی وہ جو کمیشن آئے گا رائے شماری کے لیے اس کی مدد کریں گی. گولیاں چلانے کے لیے، توپیں چلانے کے لیے، جہازوں کے ذریعے بمباری کرنے کے لیے وہ نہیں پہنچ جائے گی. ہمیں لوگ کہتے ہیں خود مختاری کا نام لیتے ہیں، اگر مان بھی جائے پاکستان تو وہ انڈیا کی فوج اس مقصد کے لیے ہے نہیں. اب جو قتل و غارت انڈیا کر رہا ہے یہ پاکستان گورنمنٹ کا فرض ہے، یا ہمارا پیچھا چھوڑے، ہماری حیثیت 49 والی بحال کرے، یا انڈیا کے بارے میں یونائٹڈ نیشن میں کہے جی کہ کس قانون کے تحت فائرنگ کر رہا ہے، بندوں کو مار رہا ہے. تو قانون ایسا کوئی نہیں ہے. تو لیکن دونوں ملکوں کے لیے مشورہ، اپنے عوام کی خوشحالی کے لیے، اپنے علاقوں کی خوشحالی اور ترقی کے لیے آپ کشمیر کو چھوڑ دیں، اس کو خود مختار کر دیں. اسی بار آپ نے تسلیم کیا. شیر کشمیر نے 1948 میں بھی یہ کہا تھا کہ اس کو بفر سٹیٹ رہنے دو انڈیا اور پاکستان کے درمیان، اور دونوں کا اس میں مفاد ہے. اور بڑا کچھ انہوں نے لکھا بھی اور بتایا بھی، لیکن مانتے بھی انکار کر کے، جنہیں زور پر قبضہ کر لیں گے، کچھ کر لیں گے، یہ نہیں کر سکتے. اس لیے میرا مشورہ یہی ہے، انڈیا پاکستان اس ریجن میں دشمنیاں ختم کریں لوگوں کی خوشحالی کے لیے. اگر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں آٹے کی سبسڈی اور بجلی کے نرخوں کا معاملہ ہو رہا ہے تو مقبوضہ کشمیر میں بھی بے شک ان کو سچے دل سے میں کہتا ہوں آزاد کشمیر کے مقابلے میں ان کو سہولتیں زیادہ ہیں، لیکن ان کے لیے مارکیٹ آئی بھی تو ہے نا، جانیں بھی تو جا رہی ہیں نا. ان کو بھی کچھ معاملات جو طے ہونے چاہیے. آزادی ہوگی، آج بھی کشمیر آزاد خود مختار ہوتا ہے اپنے وسائل کی بنا پر. اس لیے اس چیز کو یہ ہے ہی نہیں حصہ. میں نے پرسوں بھی اس فنکشن میں کہا تھا، یہ 18 مئی تھی یا کون سی، 1586 میں اکبر نے سے قبضہ کیا. اسے باقی لوگ کہتے ہیں انڈیا کو حصہ رہا ہی نہیں ہے. انڈیا کا حصہ ہوگا تو تقسیم جو انڈیا کی تقسیم ہوئی ہے اس میں یہی ہے کہ ایک برٹش انڈیا ہے، ایک انڈیا ہے. برٹش انڈیا ہے وہ جس پر برطانیہ نے قبضہ کیا جنگ و جدل کے ذریعے. ایک دوسرا انڈیا جو لوگوں نے خود ان کے کیا کہ ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں آزادی کے لیے آگے پیچھے، انہوں نے تسلیم کیا. ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ ٹیم ہندوستان کی جو قانون ہے نا برطانیہ نا، اس میں یہ ہے کہ دیسی ریاستیں 565 ہیں، وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ جیسے چاہیں کسی کے ساتھ لاگ کرنا چاہیں کر سکتی ہیں، خود مختار رہنا چاہیں رہ سکتی ہیں. یہ تسلیم کا آپ نے بھی تسلیم کیا ہوا، انڈیا اور پاکستان نے بھی تسلیم کیا. اسی پر عمل کریں، آپ کے بھی خوشحالی، بچے ہوں گے، نوجوان نسل خوشحال ہوگی، ہماری بھی خوشحال ہوگی. تھینک یو سو مچ داس صاحب، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین،
آج کا جو پروگرام تھا اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ دونوں ملکی کی فوجیں اپنے اپنے ملکوں کو جا کے سنبھالیں اور کشمیریوں کو حق دیا جائے کہ وہ کشمیر کا فیصلہ کریں، انہوں نے کس طرف جانا ہے، انڈیا کے ساتھ جانا ہے، پاکستان کے ساتھ جانا ہے، یا آزاد اور خود مختار ریاست بنانی ہے۔ تو ناظرین بہت شکریہ، امید ہے کہ پروگرام پسند آئے گا۔ داد صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور قیمتی ٹائم آپ کے پاس، مجھے پتہ ہے بڑا مشکل سے ٹائم ملا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے اور کشمیر کے لیے جو آپ کی کوششیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔